لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر نے 6 مواقع پر عدالت کی توہین کی، درخواست گزار کا الزام۔ بلوچستان کے علاقے سبی کے قریب سیکیورٹی فورسز کے ٹرک پر خودکش حملہ، 9 اہلکار شہید، 13 زخمی ہو گئے۔ ٹرک مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ موٹر سائیکل پر سوار خودکش بمبار نے دھماکہ کیا، علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا، ایس ایس پی کا بیان۔ بلوچستان کی ضلع بولان میں کمبڑی پل کے قریب دھماکہ، 1 شخص جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ پشاور میں پولیس چوکی پر شرپسندوں کا حملہ، جوابی کارروائی پر ملزمان فرار ہو گئے، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ملزمان کی تلاش کے لیے علاقے میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن۔ پاک امریکہ انسداد دہشت گردی 2 روزہ مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ حالیہ دہشت گردی کے خطرات، دہشت گردوں کو سرمایہ کی فراہمی روکنے اور پاک افغان سرحد محفوظ بنانے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ امریکی وفد کی سربراہی قائم مقام کوارڈینیٹر انسداد دہشت گردی کرسٹوفر لینڈبرگ کریں گے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنے کی درخواست، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے تھے۔ اسلام آباد پولیس کل وارنٹ کی تعمیل کرانے زمان پارک لاہور بھی گئی تھی۔ پی ٹی آئی کارکنان سے مڈبھیڑ کے بعد خالی ہاتھ واپس آ گئی۔ عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کو اعتراض، تحریک انصاف کے سربراہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے دائر درخواستوں پر اعتراضات برقرار۔ خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ کے لیے الیکشن کمیشن کا خط آج کھلے گا۔ جمعے کی رات 8 بجے گورنر ہاؤس پہنچنے والا خط گورنر نے کھولنے سے انکار کر دیا تھا۔ خط پرنسپل سیکرٹری کے نام آیا، وہی کھولیں گے۔ عدالتی فیصلے کے تناظر اور الیکشن کمیشن کے کہنے پر الیکشن کی تاریخ دے دیں گے۔ غلام علی کا موقف، حکومتی اتحاد میں اختلافات سامنے آنے لگے۔ بلاول بھٹو نے سیلاب متاثرین کی مدد نہ کرنے پر حکومت سے علیحدگی کی دھمکی دے دی۔ ایم کیو ایم نے بھی وزیر اعظم کو وعدے یاد دلا دیے۔ 19 مارچ کی ڈیڈ لائن بھی دے ڈالی۔ چودھری شجاعت حسین نے ملک بھر میں عام انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے پنجاب میں ڈیرے ڈال دیے۔ 2 روزہ دورے پر آج بہاڑی پہنچیں گے، رات کو نواب شہریار پیلس میں قیام کریں گے، کل ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے۔ شہر بھر میں استقبالیہ بینرز لگا دیے گئے۔ قوم نے عمران خان کی اصلیت دیکھ لی، ثابت ہو گیا عمران خان بزدل سیاستدان ہیں۔ نواز شریف کو کبھی کسی نے جھکتے، گھبراتے اور گرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عظمیٰ بخاری کی میڈیا سے گفتگو۔ اسٹاف لیول معاہدے کا جلد امکان، آئی ایم ایف کا حتمی تاریخ سے گریز۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے آج ورچوئل مذاکرات انتہائی اہمیت کے حامل، کامیابی کے بعد لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کا امکان۔ اسٹاف لیول معاہدے کے بعد ایگزیکٹو بورڈ $1.1 ارب دینے کی منظوری دے گا۔ پاکستان نے آئی ایم ایف سے قرض کی نئی قسط کے لیے تمام پیشگی شرائط پوری کر دیں۔ انٹر بینک میں $4.16 سستا ہونے کے بعد قدر $274.30 تک پہنچ گئی۔ دوحہ میں کم ترقی یافتہ ملکوں کی کانفرنس شروع ہو گئی۔ دنیا کو غربت اور غذائی قلت کا سامنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات نے کم ترقی یافتہ ممالک کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ پاکستان دوحہ پروگرام آف ایکشن کے نفاذ کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ ٹی وی، ریڈیو، اسٹیج اور فلم کے سینئر اداکار قوی خان انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 80 سال تھی۔ کینیڈا کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ نماز جنازہ اور تدفین آج کینیڈا میں ہوگی۔ قوی خان نے بے شمار فلموں اور ٹی وی ڈراموں میں لازوال کردار ادا کیے۔ اندھیرا اجالا نے شہرت کی بلندی پر پہنچا دیا۔ فنی خدمات پر حکومت پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے نوازا۔ صدر اور وزیر اعظم کا قوی خان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار۔ عورت مارچ کی اجازت نہ دینے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست، جسٹس مزمل اختر شبیر نے سماعت سے معذرت کر لی، کیس دوسرے بینچ کے سامنے لگانے کی سفارش۔ وفاقی حکومت کا کراچی سرکولر ریلوے کی نئی PC1 تیار کرنے کا حکم۔ حکومت سندھ اور وفاق نے منصوبے کے لیے $291 ارب کی PC1 منظور کی تھی۔ چینی صدر نے منصوبے کی منظوری دے کر سرمایہ کاروں کو کراچی بھیجا تھا۔ چینی سرمایہ کاروں نے $291 ارب کی PC1 کو مسترد کر دیا تھا۔ حکومت سندھ نے تعمیراتی کاموں میں زیر استعمال 4 اشیاء کے ریٹ میں اضافے کی منظوری دے دی۔ ٹھیکیداروں نے منصوبہ بندی اور ترقیاتی بورڈ کو قیمتوں میں اضافے کی درخواست کی تھی۔ مکمل ہونے والے یا جن ٹھیکوں کی ادائیگی کی جا چکی
उन पर नई कीमत का इत्तलाफ नहीं होगा। पेशावर में मुनाफाखोरों ने सरकारी अहकामात हवा में उड़ा दिए। इंतजामिया ने दूध की कीमत 160 रुपए किलो मुकर्रर की। दुकानों पर 220 रुपए फी किलो फरोख्त किए जाने लगा। दही भी 60 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया। गवालों का जानवरों का चारा महंगा मिलने का दावा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी PSL के प्ले ऑफ में कदम रख दिया। कोयटा ग्लेडिएटर्स को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान मैच खेला जाएगा। कलम, ब्रश और चाबुक दस्त का इस्तेमाल। रावलपिंडी की तालिबा ने मुख्तसर वक्त में फन खत्ताती पर कमाल अबूर हासिल कर लिया। महक अपनी कमाल महारत से हरूफ का तनासुब बिगड़ने नहीं देती। यही कमाल उसके फन की खूबसूरती बन गया। और कोयल जैसी आवाज़ की मालिक मारूफ गुलकारा माला बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 33 बरस बीत गए। उनके गीत आज भी कानों में रस घोल देते हैं।